سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج میں اس معزز درسگاہ میں معزز استادوں اور معزز طلباء کے درمیان کھڑا ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنی ہے۔ مگر بات شروع کرنے سے پہلے ایک ریفرنس دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ بلال بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعروف بلال حبشی، ان کا آخری زمانہ شام میں گزرا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھروں کا جو حساب تھا خریداری کا اور اسباب کا وہ سارا مینٹین کرتے تھے۔ تو روزانہ ایک ڈائری لکھتے تھے جس میں بہت سے دیگر اقتصابات بھی نوٹ کرتے تھے۔ تو شام میں کھدائی کے دوران ایک متشرق کو وہ ڈائری میسر آئی اور اس نے اس ڈائری کو سامنے رکھ کر بلال بن رواح پر ایک کتاب لکھی، اس کا نام بلال رکھا۔ اس کا ایک جملہ میں آپ کے نظر پہلے کرنا چاہتا ہوں۔ بلال فرما رہے ہیں، آج جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور شام کی پہاڑیوں پر کھڑا ہوں تو رسول اللہ کے معجزات کی باتیں سنتا ہوں۔ میں تو 23 سال ان کے ساتھ رہا، انہوں نے تو کبھی معجزے نہیں دکھائے، وہ تو حوصلہ بڑھاتے تھے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم نے حوصلہ افزائی کی بات کرنی ہے، معجزات کی بات نہیں کرنی۔ ویسے بھی معجزہ پیغمبر کا فعل نہیں ہوتا، فعل اللہ ہوتا ہے، اس لیے ہم نے رسول اللہ کے اسوا کی بات کرنی، آپ کے زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں، جو خوبصورت انداز ہیں، اس کی بات کرنی، مگر اس سے بڑھ کر یہ اپنی ذمہ داریوں کی بات کریں۔ کیا میں رسول اللہ کی تعریفیں کرتا رہوں، گن گاتا رہوں، نعتیں سنتا رہوں، نعتیں سناتا رہوں، اس پہ کتابیں بھی لکھتا رہوں تو یہ بات میرے کام آ جائے گی؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود نہیں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی تجھے اپنی بچوں سے بھی زیادہ جانتے ہیں، تجھے اتنا پہچانتے ہیں، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر، مگر مانا نہیں انہوں نے۔ مگر ہم نے مان لیا، جانا نہیں، اور مان کر اللہ کے حبیب کے راستے کا سفر اختیار نہیں کیا۔ اس میں ہمیں جتنی سنجیدگی کی آج ضرورت ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی، کیونکہ ایک بات تو عمومی طور پر ہے کہ ہماری بہت بڑی تعداد انگزائٹی کا شکار ہے۔ ڈپریشن کا لفظ اتنا عام ہو گیا ہے کہ پتہ لگتا ہے شاید کسی کتاب کی بات ہے، کسی سبزی یا گوشت کی بات ہو رہی ہے۔ ہر آدمی ڈپریشن کی بات کر رہا ہوتا ہے، اور کون سا ایسا گھر ہے جہاں دوائیوں کے انبار نہیں ہیں؟ کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہ طبیب نہ حکیم۔ صحت پر آپ کی ٹیچنگ دیکھیں تو تمام میڈیکل سائنس حیران رہ جاتی ہے، جو قانون، جو فارمولے آپ نے دیے۔ رسول اللہ کی سیرت ہم رکھتے ہیں، بے شمار کتب ہیں، مگر بیماریاں بھی رکھتے ہیں۔ تو ہمیں تھوڑا سا سنجیدگی سے اس کو لینا ہوگا۔ ایسے جذباتی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کرنی ہوگی، پوری سنجیدگی سے کرنی ہوگی۔ جب پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو
تو میرے رسول کی پیروی کرو، پھر میں بھی تم سے محبت رکھوں گا۔ تو کتنا بڑا انعام ہے یہ کہ ہمارا مالک اور خالق ہم سے محبت کرنی شروع کر دیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہت مشکل کام ہے؟ جس کا اتنا بڑا افزانہ ہمیں ملے کہ اللہ ہم سے محبت شروع کر دے۔ میرا نہیں خیال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس طرح کے کام کیے ہوں جس کو آپ فالو نہ کر سکیں، جس کی آپ نقل نہ کر سکیں، جس کو اپنا نہ سکیں۔ اور یہی جو آپ کے معجزات کی بات کی جاتی ہے، غیر معمولی بات کی جاتی ہے، تو سب سے غیر معمولی بات یہ ہے کہ اسپیشل ہونے کے باوجود، اسپیشل تعلق ہونے کے باوجود، اسپیشل نالج ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نارمل زندگی گزاری، جس کو فالو کرنا کچھ بھی دشوار نہیں۔ آپ بالکل اپنے روز مرہ کے معمولات میں اور روٹین کی زندگی میں اپنے رسول کی پیروی کر سکتے ہیں۔ اور جب اللہ نے یہ بات کی کہ میرے رسول کی پیروی کرو، تو یہ قدغن نہیں لگائی، لمیٹیشن نہیں ہے، جہاں تک کملی والے کے پیر گئے ہیں آپ کے بھی جا سکتے ہیں۔ آپ سوچے تو صحیح کہ اللہ کے رسول کے پاؤں کہاں تک گئے، مگر آپ کو اس کو سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے کو فالو کرنا ہوگا۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام زندگی کیسے گزاری۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے جاگنے کا معمول کیا تھا؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ وضو سے پہلے کیا کرتے تھے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ وضو کے بعد کیا کرتے تھے؟ کوئی ایک بھی زندگی کا ایسا لمحہ نہیں ہے میرے آقا کا جس کو اللہ نے پریزرو نہ کر دیا ہو، محفوظ فرما دیا۔ کیونکہ جب اللہ نے آپ پر یہ قانون لاگو کیا کہ میرے رسول کی پیروی کرو، اور خدا نہ خواستہ آپ کے بارے میں ریکارڈ اویلیبل نہ ہوتا تو معاذ اللہ نعوذ باللہ قرآن جھوٹا پڑ جاتا، کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے زندگی کیسے گزاری، ہم فالو کیسے کریں۔ اس لیے اللہ نے یہ اہتمام فرمایا کہ جاگنے سے لے کے سونے تک کا تمام زندگی بھر کا پورا ریکارڈ آپ کو میسر اور محفوظ ہے۔ ہمیں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں۔ اب پیروی کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ سب روز جاگتے ہیں، اس وقت کے مطابق جاگ جائیں جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے۔ اور کیا کیا حسین باتیں ہیں۔ آپ کو سونے کا انداز بھی پتا ہے کہ دائیں کروٹ سے میرے آقا سوتے ہیں اور اپنا دایاں ہاتھ جو ہے وہ سر کے نیچے رکھ کے سوتے ہیں۔ آپ کی اکثریت یہ کرتی ہے، اور جب اس سمجھ کے ساتھ شروع کر دے گی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہوں تو کس مرتبت کو پہنچیں گے؟ بالکل روٹین کے کاموں سے شروع کرنا ہے، غیر معمولی بننے کی کاوش نہیں کرنی، کیونکہ یہ کاوش رسول اللہ نے نہیں کی۔ آپ نے کبھی غیر معمولی بننے کا اندیہ نہیں دیا معاشرے کو۔ اندازہ لگائیں کہ ایک بوڑھی عورت راستے میں ملتی ہے آقا کو اور ہاتھ پکڑ لیتی ہے، اپنی کوئی ضرورتیں یا اپنے معاملات بیان کرتی ہے، میرے آقا نے ہاتھ نہیں چھڑایا۔ جس شخص نے کائنات کی تقدیر بدلنی ہے، جو مصلح ہے، جو جرنیل ہے، جو منصف ہے، جو حکمران ہے، جو مبلغ ہے، جو رسول ہے، جو طبیب ہے، جو حکیم ہے، اس نے ہاتھ نہیں چھڑایا بوڑھی سے۔ یہ نہیں کہا کہ بوڑھی میرا وقت ضائع کرتی ہے، میں تو بہت بڑا رسول ہوں۔ جب تک کہ بوڑھی کی بات مکمل نہیں ہو گئی میرے آقا نے اس سے ہاتھ نہیں چھڑایا، اس نے خود چھوڑا۔ اپنی حیثیت کا، اپنے علم کا روب اس بوڑھی پر نہیں ڈالا۔ تو جب ہم پیروی رسول کی بات کریں گے تو ہمیں سب سے پہلے یہ علم سیکھنا ہے کہ اپنی ذات کا، اپنے علم کا، اپنی نیکی کا